ہمارے پردھان منتری نے جو اسکیم چلائی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو ہم نے بیٹیوں کو خوب پڑھایا، لیکن افسوس اس بیٹی کو پڑھا لکھا طالب علم لڑکا مل نہ سکا۔ آخر پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا لڑکا ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے لڑکوں کو خوب پڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اپنے مقابلے کی لڑکے کی تلاش میں اپنی تمام عمریں گنوانا پڑ رہا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے لڑکا پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ تعلیم مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ لڑکے کی تعلیم قوم یا معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے۔ لڑکے کی تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تعلیم ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق کہلاتا ہے، جو آج کل کے نوجوان اسے حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ وجہ آج کا ماحول ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرائے اور انہیں شعور دلائے کہ ایک لڑکے کی تعلیم کی وجہ سے گھر کا ماحول سدھارا جا سکتا ہے۔ ہمارے پردھان منتری نے جو اسکیم چلائی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو ہم نے بیٹیوں کو خوب پڑھایا، لیکن افسوس اس بیٹی کو پڑھا لکھا طالب علم لڑکا مل نہ سکا۔ آخر پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا لڑکا ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے لڑکوں کو خوب پڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اپنے مقابلے کی لڑکے کی تلاش میں اپنی تمام عمریں گنوانا پڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر لڑکی کو تعلیم یافتہ لڑکا ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں ملت کے عوام سے درخواست کرتی ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں ہمارے لڑکوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ طالب علم لڑکی کا جوڑا آسانی سے انتخاب کر سکے۔ دونوں اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو کنبے کا نہیں بلکہ پورے سماج اور اپنے وطن کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں اس نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لڑکوں کی تعلیم کے لیے ان کے والدین میں خوب بیداری پیدا کرے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے۔ بیٹی ایک عورت کا روپ ہوتی ہے۔ یہ بیٹی عالم انسانیت کی علم بردار ہوتی ہے، وجود انسان کی بنیاد ہوتی ہے، تصویر کائنات کی نشان ہوتی ہے، کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ جناب اعلیٰ وقار، بیٹی جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو والدین کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ ماں کی کوکھ میں لڑکیوں کا قتل، ماں کی کوکھ میں غیر قانونی طور پر جانکاری حاصل کرنا، اگر وہ لڑکی ہوئی تو اس کا قتل کر دینا۔ 2011 کے سروے کے مطابق لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس معصوم کو اس دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں؟ جنم لینے سے پہلے مار دیے جانے والی بچی اپنے ابو سے بلک بلک کر رو رو کر یہ کہنا چاہتی ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، یہ سب کو بتاؤ۔ بیٹی اپنے والد سے کہہ رہی ہے، چلتے چلتے تھک گئی ہوں، گودی میں اٹھاؤ نا ابو، اپنے ہاتھوں سے مجھ کو مت مارو، مجھے اس دنیا میں آنے دو، میں بھی لڑکوں سے کم نہیں ہوں، یہ لڑکوں کو بتاؤ نا ابو، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، بیٹی دھرتی پر بوجھ نہیں ہوتی، یہ ساری دنیا کو سمجھاؤ نا ابو۔ بھارت کا چم چم کرتا تاج ہے بیٹی، بھارت کا چم چم کرتا تاج ہے بیٹی، ہم سب کو تجھ پر ناز ہے بیٹی۔ ہمارا مذہب اسلام جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے اپنے ابو کی مدد کر، اور جب بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے تو دنیا میں جا، میں تیرے والد کی مدد کروں گا۔ جب خدا ہماری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں بیٹی تو نہیں چاہیے پر بہو چاہیے، اپنی خدمت کرنے کے لیے بیوی بھی چاہیے، اور اپنی وراثت کے لیے بہو بھی چاہیے، اور اپنی وراثت کے لیے ماں بھی چاہیے۔ اپنے گھر اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف اور صرف بیٹی ہی نہیں چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایسا کوئی کام نہیں جو بیٹیاں نہ کر پائی ہے، ایسا کوئی کام نہیں جو بیٹیاں نہ کر پائی ہے۔ بیٹیاں تو آسمان سے ستارے توڑ لائی ہے، بیٹی تو قدرت کا اپہار ہے، بیٹی تو قدرت کا اپہار ہے، جینے دو انہیں ان کا ادھیکار ہے۔ السلام علیکم۔